آج کئی مسلمان اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ کون سا مسلک حق کے اوپر ہے۔ ہر مسلک والا کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی آخرت میں نجات پانے والے ہیں۔ ہر مسلک والا یہی کہتا ہے۔ اب مسلمان پریشان ہے کہ بات مانے تو کون سے مولانا کی بات کو مانے ہم؟ اس مسلک والا مولانا کہتا کہ ہمارا مسلک بالکل صحیح ہے اور ہم ہی جنتی ہیں، اور اس مسلک والا کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم ہی جنتی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ اب مسلمان پریشان ہے کہ بات مانے تو کس کی مانے ہم، کہاں جائیں ہم؟ کئی مسلمان اس بات کو لے کر پریشان ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ پریشان مت ہوئیے۔ میں آپ کو نہیں کہتا کہ میں اہل حدیث ہوں تو آپ بھی اہل حدیث بنیے، میں نہیں کہتا ہوں آپ کو، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں مولوی نے جو بات لکھی ہے اس کی یہ کتاب پڑھیے، نہ، بالکل نہیں کہتا۔ میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں رکھنے والا ہوں، آپ کو بتانے والا ہوں دلیل اور ثبوت کے ساتھ۔ آپ برابر سنیے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ دو اور آپس میں نہ بانٹو۔ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ دو اور آپس میں نہ بانٹو۔ تو یہاں آپ کو پتا چل گیا ہے کہ جو مسلک جو بنٹے ہوئے ہیں یہ آپس میں یہ بنٹ گئے ہیں، اسلام کے اندر بنٹ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، لیکن یہ اللہ کے خلاف یہ بنٹ گئے آپس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب العالمین کی رسی کیا ہے؟ اب کئی مسلک والے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا پیر صاحب، وہ ہماری رسی ہے، وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ عبد القادر جیلانی غوث پاک رسی ہے، وہ لے جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ اہل بیت رسی ہے، وہ لے جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ پورا ویڈیو دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ حقیقت جو رسی ہے اللہ تعالیٰ نے کس رسی کے بارے میں بتایا ہے، وہ آپ کو پتا لگ جائے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 14، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کی ہوئی سیما سے باہر نکلے گا تو اسے اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یہاں پر قرآن مجید کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ان کی مقرر کی ہوئی سیما اس سے باہر نکلے گا تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب وہ چاہے عالم ہو یا مفتی ہو، مولانا ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو سیما بنائی ہے اسلام کی، دین کی، اس سے کوئی باہر نکلے گا۔ باہر کا مطلب ہے کہ وہ باہر سے کچھ اور چیزیں نکال کر اس میں ملائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو دین کے اندر جو ملاوٹ کی ہوئی ہے نا، اور اس ملاوٹ پر جو عمل کرتے ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہمارے کو، سمجھے؟ پھر سورہ الانفال آیت نمبر 20، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم سننے کے بعد اس سے منہ مت پھیرو۔ قرآن مجید میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تم جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، انہی کا حکم مانو، اور ان کا حکم سننے کے بعد اس سے منہ مت پھیرو۔ تو رسی آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کی باتیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ یہاں پر رسی مضبوط دکھائی دے رہی ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے اور میرے رسول کی فرما برداری کرو، میرے اور میرے رسول کا حکم مانو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا، یہی مین اللہ کی رسی ہے۔ اور اللہ کی رسی کو ہم کیسے پکڑیں؟ تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں۔ اللہ کی بات کو مانیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیے۔ اور جو مولانا آئے دنیا کے اندر، وہ مر گئے، انہوں نے اپنی کتابیں لکھی، انہوں نے اپنا مسلک بنایا، تو ان کی باتیں مت مانیے اور نہ مسلک کی باتوں کو مانیے۔ وہ رسی نہیں ہے، اللہ کی رسی نہیں ہے، وہ گمراہی کی رسی ہے، سمجھے؟ پھر آ جائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میرا حکم مانو،
اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رسی سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا حکم مانو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور پھر تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب رسی سمجھ میں آ گئی؟ اللہ خود فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ہمیں کس کو مضبوط پکڑنا ہے؟ قرآن اور حدیث کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو، ان کو مضبوط پکڑنا ہے۔ ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے۔ یہاں کسی امام کا ذکر نہیں ہے، یہاں کسی مولوی کا ذکر نہیں ہے، یہاں کسی احمد رضا خان کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر کسی غوث پاک کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر کسی اشرف علی تھانوی کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں ذکر ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ اللہ کی رسی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی اور سنیے آپ، حدیث ترمذی نمبر 2167 2167، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس جماعت کے ساتھ ہے، اور جو کوئی اس جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم میں جا گرے گا۔ ٹھیک ہے؟ علی بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ جماعت سے کون لوگ مراد ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر۔ ان سے کہا گیا کہ ابو بکر اور عمر تو وفات پا گئے ہیں، تو انہوں نے فلاں فلاں کا نام لیا، اور بھی صحابیوں کے انہوں نے نام لیے۔ ٹھیک ہے؟ پھر حدیث ترمذی 2641، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کی رسی سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ احمد رضا خان کے نقش قدم پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، عبد القادر جیلانی غوث پاک کے نقش قدم پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اشرف علی تھانوی کے نقش قدم پر ہوگا، وہ جائے گا، اماموں کے نقش قدم پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، جو اپنے مسلک کے نقش قدم پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا، وہی جنت میں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ترمذی 2667 کے اندر فرما دیا کہ میری امت کو، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اس کی نصرت، اس کی فضیلت میری اس جماعت کے اوپر رہے گی، اور کوئی وہ اس جماعت کو اگر چھوڑ کر نکل گیا تو وہ جہنم میں جا گرے گا۔ اور وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، یہاں پر بالکل صاف لکھا ہوا ہے کہ جنت میں وہی فرقہ جائے گا، وہی مسلک جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا۔ سمجھے؟ پھر آ جائیے حدیث صحیح بخاری نمبر 7460 نمبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ، ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ قرآن اور حدیث پر قائم رہے گا، اسے جھٹلانے والے، ان کی مخالفت کرنے والے لوگ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حال میں رہیں گے۔ یہی جنتی فرقہ آپ کے سامنے آ گیا۔ کون سا فرقہ ہے؟ جو قرآن اور حدیث پر قائم رہے گا، جو اماموں پر قائم رہے گا وہ نہیں ہے، جو مسلک پر قائم رہے گا وہ نہیں ہے، جو امام احمد رضا خان کے عقیدے پر رہے گا وہ نہیں ہے، غوث پاک کے عقیدے پر رہے گا وہ نہیں ہے، اشرف علی تھانوی کے عقیدے پر رہے گا وہ نہیں ہے۔ یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میری امت میں ایک ایسا مسلک، ایک ایسا فرقہ ہوگا جو ہمیشہ قرآن اور حدیث پر قائم رہے گا، اس سے جھٹلانے والے لوگ، ان کی مخالفت کرنے والے لوگ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حال میں رہیں گے۔
تو جو قرآن اور حدیث پر قائم رہے گا نا، وہی جنتی فرقہ ہے، وہی نجات پانے والا ہے۔ یہ صاف قرآن اور حدیث نے یہ صاف کر دیا اللہ رب العالمین کی رسی کیا ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ ہمارے پاس ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، صحابہ اکرام بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس موجود کیا ہے؟ ہمارے پاس رب العالمین کی کتاب ہے، قرآن ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ جو حدیث مین جو حدیث ہیں، حدیث بخاری، مسلم، اس کے بعد ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ حدیثیں ہیں۔ یہ جو 6 حدیثیں ہیں، یہ سب سے بہترین حدیثیں ہیں۔ اب آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا اس پر قائم رہنا ہے، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یہی چیز ہے قرآن، اور یہ جو 5 حدیث میں نے بتائی ہے، یہ حدیث ہے۔ ان کو آپ کسی مسلمان نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس جماعت کے ساتھ ہو گیا جو جماعت اس پر قائم ہے، قرآن اور صرف حدیث پر قائم ہے، اس جماعت کا اس نے ساتھ لے لیا، ساتھ پکڑ لیا، تو وہ جماعت آخرت میں نجات پائے گی اور وہ جنت میں جائے گی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو آپ ایسی جماعت کی خود تلاش کریے کہ وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا مسلک ہے جو صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے، جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے، انہی کی بیان کرتا ہے، ان کے سوا کسی کے بیان نہیں کرتا، اور ان کے سوا کسی مسلمان کو دعوت نہیں دیتا۔ اس مسلک پر قائم ہو جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائے، قرآن اور حدیث کی طرف بلائے، اسی مسلک کے ساتھ ہو جائیے۔ وہی مسلک ہے جو آخرت میں نجات پائے گا، اور وہی مسلک ہے جو 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ سمجھے؟ تو میرے پیارے دوستو، آپ کی جو غلط فہمی ہے میں نے دور کر دی ہے۔ اب آپ اپنے اوپر رکھیے کہ آپ کو کہاں، اب آپ خود سوچئے کہ آپ کو کہاں پر جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرف جانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جانا ہے، یا احمد رضا خان کی طرف جانا ہے، یا گوشت پاک کی طرف جانا ہے، یا رشید احمد گنگوئی کی طرف جانا ہے، یا مسلک کی طرف جانا ہے، یا اماموں کی طرف جانا ہے، یہ آپ خود سوچئے۔ مین جو رستہ ہے، مین جو صحیح اللہ رب العالمین کی جو رسی ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اس کی طرف جو آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سمجھے؟ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہر مسلمان تک اس ویڈیو کو پہنچائے تاکہ اس کو حقیقت معلوم چلے، تاکہ وہ حق اور سچ کی طرف آ سکے، وہ گمراہی سے اور شرک سے بچ سکے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہے تو ضرور ہمارے چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔